آج الیکشن کمیشن کا کیس تھا جو کہ کہا گیا تھا کہ ہم اس کو آگے اس کا ٹرائل چلائیں گے اڈیالہ جیل میں. آج خان صاحب اور فواد چودھری صاحب پہ فرد جرم عائد ہونی تھی جو کہ نہیں ہوئی اور 19 تاریخ اس کی ڈیٹ انہوں نے ڈال دی ہے. سب سے پہلی بات میں یہاں پہ یہ کہنا چاہوں گی کہ میں ایز این اہلیہ مجھے کافی دشواری کا سامنا تھا جو میں اتنا لمبا چل کے اندر گئی ہوں اور اس کے بعد پھر مجھے پورا اندر لے جایا گیا ہے. تو ایٹ لیسٹ خواتین کو ڈی آئی جی صاحب یا آئی جی پریزنس کو اتنا پرمیشن یا ای سی پی کو ہمیں دینی چاہیے کہ خواتین کی گاڑی اندر جانی چاہیے. اور دوسرا سب سے پہلی بات یہ ہے کہ آج ایک بہت حیران کن بات ہوئی ہے کہ میں نے زندگی میں 75 سال کی اگر آپ ہسٹری پاکستان کی پڑھیں تو میں نے نہیں دیکھا کہ کوئی انسٹیٹیوٹ خود اٹھ کے اڈیالہ آ رہا ہے ٹرائل سننے کے لیے جو کہ آج خان صاحب اور فواد کا تھا. سارا کا سارا انسٹیٹیوشن آپ کے ججز آپ کے ممبرز وہ سارے کے سارے اڈیالہ آئے ہیں. میرے خیال سے تو اس کو ہم وہاں پہ بھی پیش کر سکتے تھے فواد صاحب کو لیکن ایسا نہیں کیا گیا. اور اب دیکھتے ہیں کہ 19 تاریخ کو فرد جرم عائد کرتے ہیں یا نیکسٹ پیشی ڈلتی ہے, ابھی اس کا کوئی پتہ نہیں ہے. میڈم فرد جرم عائد کیوں نہیں ہو سکی؟ میڈم فرد جرم عائد کیوں نہیں ہو سکی؟ آئی تھنک آج انہوں نے نہیں کیا ہے, آرگیومنٹس ہوئے ہیں تو انہوں نے ڈیٹ دے دی ہے ہمیں 19 تاریخ نا. آپ کی ملاقات ہوئی ہے؟ جی جی میری ملاقات ہو گئی ہے فواد صاحب سے. کیا وجہ ٹویٹ کی تھی کہ بھابھی اور بھتیجیوں کے جو ہے وہ حق جو ہے وہ مارا جا رہا ہے فیصل صاحب کر کے, آج آپ کی ملاقات ہوئی ہے, کوئی رنجش چل رہی ہے آپس میں آپ لوگوں؟ نہیں, وہ ان کا رویہ ہی ٹھیک نہیں ہے. ابھی بھی وہ جب نکلے ہیں تو اس کے بعد ہی واز سو تھریٹننگ کہ میں آپ کو کیا بتاؤں. لیکن آئی ول ٹیک ہم ٹو دا کورٹ اگر یہ باز نہ آئے اس طرح کی حرکتوں سے کہ دیکھیں ہر کسی کا اپنا ایک رائٹ ہوتا ہے, لیگل رائٹ ہے. میں ان کی اہلیہ ہوں, میرے سے ان کے 2 بچے ہیں, میرا اپنا لیگل رائٹ ہے. وہ بھائی ہیں, اگر وہ اس کے اندر لائر ہیں ان کا علیحدہ ایک اپنا رائٹ ہے. ہم کسی کا رائٹ بیٹرے نہیں کرتے اور میری ایسی ایز اے پروفیشنل اگر آپ دیکھیں تو میرے کبھی بھی آپ کو میری طرف سے کوئی تک کلامی نہیں ملی ہوگی. سوال کیا گیا تھا تو انہوں نے کہا کہ اس وقت ہبا کو ڈسکس کرنا ضروری نہیں ہے, تمام فوکس کیسز پہ ہے. پھر میرے خیال سے ان کو ڈسکس کر لیں ہم. بے بنیاد نہیں کوئی بے بنیاد نہیں ہے. ابھی بھی ان کا جو ایٹیٹیوڈ تھا وہ ان ایکسیپٹیبل تھا. فواد صاحب بھی وہاں پہ کھڑے ہوئے تھے اور سب نے وہاں پہ ان کا تماشا دیکھا ہے. لیکن اینی ویز ہم اس کے اوپر بات نہیں کرتے. اٹ ڈزنٹ میٹر, آئی ول ہیو مائی اون کاؤنسل. اسٹینڈنگ اب کیا ہے, کیونکہ ہم نے دیکھا کہ وہ پی ٹی آئی سے پیچھے ہٹے, سیاست سے علیحدگی کا اعلان کیا, لیکن آج پھر وہ مشکلات میں ہے. تو کیا اپنی پولیٹیکل اسٹینڈنگ عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں؟ دیکھیں اس کے اوپر تو وہی آپ کو بہتر بتا سکیں گے کہ ان کی آگے کیا اسٹریٹجی ہے. لیکن آج میں آفیشیل اناؤنسمنٹ کر رہی ہوں کہ فواد صاحب الیکشن لڑیں گے جیلم سے اور میں ان کی کیمپین کا آغاز کرنے لگی ہوں کل سے. اور میں جا کے وہ جیل میں ہوں گے اور کیمپین ان کی اہلیہ کریں گی ہبا فواد انشاءاللہ جیلم سے. اور دیکھتے ہیں کہ اب یہ نااہل کرتے ہیں یا آگے کیا ہوتا ہے وہ تو ابھی ڈیسائیڈ ہوگا. عمران خان اور فواد چودھری کی ملاقات یہ ہم ڈیسائیڈ کریں گے ابھی. فواد چودھری اور عمران خان کے اندر ملاقات ہوئی اندر؟ ہاں جی, آئی مین کٹھے بیٹھے ہوئے تھے سب لوگ, لیکن انہوں نے مجھے آگے نہیں بیٹھنے دیا. جہاں پہ ساری بہنیں بیٹھی ہوئی تھیں, جہاں پہ ان کی اہلیہ خان صاحب کی بیٹھی ہوئی تھی, جہاں پہ ساری خواتین, تو مجھے انہوں نے پیچھے بٹھایا, مجھے آگے نہیں جانے دیا. لیکن پھر میں نے بھی بات کر لی, لیکن ٹھیک تھے اندر. الحمدللہ اللہ پہ یقین رکھیں اور انشاءاللہ کچھ نہ کچھ بہتر ہوگا. لیکن میں نے آپ کو یہ بات کہی ہے کہ ابھی صرف ہم نے کیمپین کا آغاز کیا ہے. میں نے جو کہ ہم جیلم کی عوام کو میسج دینا چاہتے ہیں کہ ہم بالکل مقابلے میں ہیں جب تک ہماری نااہلی کا فیصلہ نہیں آتا. اور فواد صاحب کے ٹکٹ کے اوپر کوئی اور فیملی کا ممبر نہیں لڑے گا, لیکن کیمپین ان کی میں رن کروں گی. یہ ڈیسائیڈ ہو گیا. وہ پھر رد عمل جی ہم ڈیسائیڈ کریں گے کہ کیا ہوتا ہے. جی جو فواد صاحب کہیں گے اس کے اوپر پھر ہم چلیں گے. ایک ایک کر کے کر لیں. وہ معافی دیکھیں ریجیکٹ ہوئی ہے تو ٹرائل چلایا ہے نا انہوں نے. جب آپ کی معافی ایکسیپٹ نہیں ہوئی تو کیس ختم ہو جائے. بٹ دے ڈیسائیڈڈ آگے نہیں جانے دیا. آئی مین سیکیورٹی تھی نا, جیل کے ہی لوگ ہوں گے نا, سیکیورٹی تھی. میں بھی ابھی شاید پہلا ٹرائل تھا. دیکھیں میں کسی پہ الزام نہیں لگاؤں گی. دے ور ویری کائنڈ ود می. انہوں نے ایسی کوئی حرکت نہیں کی ہے کہ میں کہوں کہ جی بہت انتظامیہ بہت برا ہے, ایسا کچھ بھی نہیں ہے. لیکن نیکسٹ ٹائم کر دیں گے ساتھ, ہم نے کھڑے ہو کے بات کر لی. پہلے کیسز میں فیصل چودھری صاحب آپ سے رابطہ کرتے تھے, کسی کے بعد سے آگاہ کرتے تھے؟ جی میں ان کے ساتھ, آپ کو لگتا ہے کہ مجھے تو آئی مین لیگلی ہم ہر چیز ڈسکس کرتے ہیں نا کہ آگے لائے عمل کیا ہونا ہے, کس طرح ہم نے چلنا ہے, ہماری اسٹریٹجی کیا ہونی ہے. تو ایوری تھنگ از ڈیسائیڈڈ اور ڈیسائیڈ ہوتا ہے جب ہماری ملاقات ہوتی ہے. جی ٹھیک ہے ماشاءاللہ سے جیلم, لیکن تیار ہو جائے الیکشن کیمپین کے. آپ سب دوستوں کا بہت شکریہ کہ اس کے باوجود کہ آپ کو نا ایکسیس اندر مل رہی ہے, آپ تمام لوگ بڑی تعداد میں یہاں تشریف لاتے ہیں. ہم آپ کے شکر گزار ہیں.
आज इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इमरान खान साहब को फर्द जुर्म आयद करने के लिए यहाँ पे तशरीफ़ लाए थे। उनकी जानिब से कोशिश की गई, बारहा कोशिश की गई कि आज ही फर्द जुर्म आयद कर दिया जाए, जिस पर हमने बड़े खुलकर उनसे ये इस्तदा की कि अगर आपने इस बंद कमरे के अंदर मुल्क की सबसे बड़ी जमात के सरबराह के खिलाफ ये एक्शन करना है तो फिर ये आप इलेक्शन कमीशन के बंद कमरे में कर लेते। यहाँ इस्लामाबाद हाई कोर्ट का जो ऑर्डर है ओपन ट्रायल के मुतालिक वो बड़ा वाज़ेह है, वो हमने उनके सामने रखा और उनसे कहा कि आप इस तरह की कार्रवाई जो कि एक सीरियस डेवलपमेंट है इस केस के अंदर, वो आप इस स्टेज के ऊपर नहीं कर सकते। सबसे बड़ी जो कंसर्न खान साहब ने शो की वो ये थी कि ये किस किस्म के ट्रायल्स हैं जिनके अंदर जो मीडिया है बिलखसूस, क्योंकि ये सियासी नौयत के केसेस हैं और मीडिया ही को एक्सेस नहीं दी जा रही। इंटरनेशनल मीडिया और लोकल मीडिया के बड़ी तादाद में नुमाइंदों का बाहर होना और अंदर किसी का ना होना इस बात की गवाही देता है कि ये तमाम प्रोसीडिंग्स जो हैं वो किसी खास एजेंडा के तहत इमरान खान के खिलाफ चलाई जा रही हैं और यही इलेक्शन कमीशन के सामने रखा गया। आज इलेक्शन कमीशन ने आज कार्रवाई को बगैर किसी डेवलपमेंट के 19 दिसंबर के लिए मुलतवी किया है। 19 दिसंबर को हमारी इस्तदा है कि मीडिया के नुमाइंदों को और ओपन ट्रायल की तमाम जो फैसिलिटीज़ हैं वो यहाँ मौजूद होनी चाहिए, जिसके ऊपर इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि हम ऑर्डर करेंगे। अब देखना ये है कि तफसीली ऑर्डर में वो किस किस्म की जो सहूलियात हैं आप दोस्तों के लिए और वकला साहिबान के लिए अंदर प्रोवाइड करते हैं। जब उन्होंने ये कहा कि हम जेल के अंदर बैठे हुए हैं, हम किस तरह से डिटरमिन करें कि कौन आना चाहता है कौन नहीं आना चाहता, हमने कहा जी कि अगर आप हमें इजाज़त दें तो हम मीडिया के दोस्तों की लिस्टें जो हैं वो आपको फराहम करते हैं, क्योंकि बहुत बड़ी तादाद बाहर मौजूद है। जिस पर उन्होंने फिलहाल तो आज यही ऑर्डर किया है कि नेक्स्ट डेट ऑफ हियरिंग के ऊपर तमाम मीडिया के नुमाइंदे जो आना चाहते हैं उन सबको अलाउ किया जाएगा। इसका जो सीरियस डेवलपमेंट है वो ये है कि केस में कोई कार्रवाई खास तौर पर फर्द जुर्म के हवाले से नहीं हो पाई। केस को अब मुलतवी कर दिया गया और 19 के बाद देखेंगे कि क्या होता है। खान साहब ने इस मौके के ऊपर 3-4 चीज़ें जो हैं वो सामने रखी कि ये कैसी कार्रवाई है जिसके अंदर कार्रवाई करने वाले इलेक्शन कमीशन भी वो खुद हैं, वो खुद एक पार्टी हैं। इलेक्शन कमीशन एक पार्टी होते हुए जो प्रोसिक्यूटर खड़े होते हैं वो भी इलेक्शन कमीशन के ही वकील हैं। ये कैसी कार्रवाई है जिसके अंदर सिर्फ न्यूट्रलिटी मांगी गई है, लेकिन जो पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी जमात के सरबराह ने अगर न्यूट्रलिटी का सवाल किया है तो बजाय इसके कि वो अपनी न्यूट्रलिटी को साबित करें, उन्होंने कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग्स शुरू कर दी हैं। और पाकिस्तान की तारीख में पहली दफा आज इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान किसी सियासी जमात के सरबराह के खिलाफ जेल के अंदर आ गया है। पहले ये जेल जो है, जेल की इमारत, ये पहले पुलिस के दफ्तर, जेल के अलावा पुलिस का दफ्तर, FIA का दफ्तर, नैब का दफ्तर और जुडिशल कॉम्प्लेक्स के तौर पर काम कर रहा था। आज इस बिल्डिंग को एक खास एजाज ये भी हासिल हुआ है कि आज से ये इलेक्शन कमीशन के तौर पे भी इस्तेमाल होगी। पूरा इलेक्शन कमीशन यहाँ तशरीफ लाया हुआ था और पता नहीं पीछे जो इलेक्शन कमीशन की अपनी इमारत है वहां पे कोई गार्ड भी छोड़ा या नहीं, पता नहीं क्या बना होगा वहां पे। आज की जो कार्रवाई है ये खुद बता रही है कि पाकिस्तान की सबसे बड़ी पॉलिटिकल जमात को किस तरह से टारगेट किया जा रहा है और जिन लोगों ने फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवाने हैं वो खुद बायस होकर पाकिस्तान की सबसे बड़ी पॉलिटिकल जमात के सरबराह के खिलाफ इस किस्म की कार्रवाइयां कर रहे हैं जिनमें ना ओपननेस है, ना ट्रांसपेरेंसी प्रोसीडिंग्स है, ना मीडिया को एक्सेस है, ना आवाम को वहां अंदर आने की इजाजत है। एक बंद कमरे के अंदर फैसला हो रहा है और एक बंद कमरे के अंदर मुस्तकबिल के फैसले किए जा रहे हैं। इन सब की खान साहब ने कहा है कि जितनी मजम्मत की जाए और आवाम को उन्होंने कहा है कि आप 8 फरवरी के लिए तैयार रहें, आप इलेक्शन के लिए तैयार रहें
آپ پرامن طریقے سے اپنا حق رائے دہی استعمال کریں اور الیکشن کے اندر سامنے آ کر اپنا جو آپ کا جمہوری حق ہے اس کو استعمال کریں. بہت شکریہ. اگر کسی کا کوئی سوال ہو تو. جوتا صاحب اس کیس میں توہین الیکشن کمیشن اور توہین الیکشن کمشنر کیس میں میکسیمم سزا کیا ہو سکتی ہے؟ کیا عمران خان کی ڈسکوالیفیکیشن بھی ہو سکتی ہے اس میں؟ آج بڑی انٹرسٹنگ صورتحال یہ آئی کہ خان صاحب نے کہا کہ میں ایک شرط پہ ان سے معافی مانگنے کو تیار ہوں، اگر یہ قرآن پر حلف دیں کہ یہ نیوٹرل ہیں اور یہ کسی اور سے ڈائریکشن نہیں لیتے، اور اگر یہ قرآن پر حلف دیتے ہیں تو میں آج ہی ان سے معافی مانگنے کو تیار ہوں. لیکن اب دیکھتے ہیں کہ کیا آگے اس میں پروسیڈنگ ہوتی ہے. جو آپ نے فرمایا یہ کارروائی ہی انلیگل ہے، اس کے اندر سزا کا تصور ہی نہیں ہو سکتا، کیونکہ الیکشن کمیشن نہ تو عدالت ہے نہ ٹریبیونل ہے. الیکشن کمیشن کا کام الیکشن کروانا ہے، اور الیکشن کمیشن کی عزت اسی کام کے اندر ہے کہ اگر وہ الیکشن صحیح طریقے سے کنڈکٹ کرواتے ہیں تو سارا ملک اور ساری قوم ان کی ریسپیکٹ کرے گی. ان کی ریسپیکٹ باتوں سے نہیں ہو سکتی، ان کی ریسپیکٹ اپنے کام سے ہوگی. تو ان کو چاہیے کہ وہ اپنے کام کے اوپر توجہ دیں اور اپنا کام ٹھیک کریں. کسی اور کا کوئی سوال نہیں. بہت شکریہ. آپ روزانہ کہتے ہیں میڈیا کو ایکسیس مل جائے گی، کل پرسوں آپ اس طرح آگے کیوں اسلام کے ساتھ سپریم کورٹ میں جائیں یا اس کی وائلیشن کر رہی ہے جیل اس حوالے سے آپ کوئی نہیں کر رہے ہیں، بس آپ بیان دیتے ہیں اور آگے نہیں کرتے ہیں. دیکھیے جی، جو سائفر کیس کے اندر چونکہ اسلام آباد ہائی کورٹ کا واضح آرڈر آیا ہے، اس واضح آرڈر کے مطابق ہم نے کل بھی جو سائفر کی عدالت ہے اس کے سامنے یہ صدا رکھی. آپ کے نمائندے چند جو ہیں وہ اندر موجود تھے. چند نمائندوں کو ہم نے کہا کہ یہ پورے میڈیا کی نمائندگی نہیں ہو سکتی، اور جو نمائندے اندر موجود ہیں وہ تمام لوگ بھی اس کارروائی کو صرف دور سے شیشے کے پیچھے کھڑے ہو کر دیکھ رہے ہیں، سن نہیں پا رہے، وہ اس کا حصہ نہیں بن پا رہے، کیونکہ ان کو پروسیڈنگز کیا ہو رہی ہیں ان کو کوئی سمجھ نہیں آ رہی. ہم نے کورٹ کے سامنے یہ سوال کل بھی رکھا، ہم یہ سوال آج بھی رکھیں گے، اور اگر اس استدعا کو نہیں مانا جاتا تو ہم کنٹیمپٹ آف کورٹ میں جائیں گے. آج اگر یہ نہیں کرتے، آپ کو الاؤ نہیں کرتے، تو ہم ضرور کنٹیمپٹ آف کورٹ کے اندر جائیں گے.